ہیں. ہاں، اور جب پوچھیں جی قبر پہ اذان کیوں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ مردے سے سوال ہونے ہیں نا، تو اذان کے اندر سوالات کے جوابات ہیں. اور بلکہ اس سے ایک سٹیپ جو آگے جاتے ہیں نا، وہ قبر پہ وہ شہادت کی انگلی رکھ کے نا پھر تلقین بھی کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی ایک ویڈیو عام ہوئی تھی نا، پڑھ بیٹا پڑھ، تنویر بیٹا، وہ تلقین ابر کے لوگوں کہتے ہیں آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، فرشتے آنے لگے سوال کے لیے. تو سر تسی تو اتھے ہی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اذانیں بھی جو ہیں وہ باپا جانی نے شروع کروائی ہیں. زیادہ انہوں نے، چونکہ ان کی پوری دنیا کے اندر ایک ویورشپ ہے، میرے ایکس مرشد بھی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے کام ڈالا ہے یہ تو بالکل کتاب و سنت کے منافی ہے. تو یہ مدنی چینل کے اوپر الیاس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ ان کی حفاظت کرے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، شریر جن اور انسانوں سے. یہ انہوں نے بیسیکلی پروپیگیٹ کیا، بلکہ انہوں نے وہ خود اذان دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سلسلہ 10 بجے رات کو اذان ہوگا. پوری دنیا میں جو ان کے فالوورز ہیں انہوں نے شروع کیا. پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑا مکتبہ فکر ہے، ظاہر ہے ہر جگہ موجود ہے بریلوی مکتبہ فکر، تو وہ انہوں نے اس سے لینا شروع کر دیا. تو قبر پہ بھی، اور یہ قبر پہ بھی اذان دیتے ہیں، الیاس قادری صاحب بھی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی. اور وہ کہتے ہیں بزرگ لکھ کے ہیں کہ جی وہ آپ نے تلقین کرنی ہے، کیونکہ اس کو سوالوں کے جواب نہیں آ رہے ہوں گے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ آپ لوگ تلقین والی باتیں تو لیتے ہیں کہ جی ہم نے کرنی ہے بزرگوں سے، اس کی جو اصل ہے وہ تو بس اتنی ہے. سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے اس کے لیے دعا کرو. بس اتنا تھا. اگر نبی علیہ السلام نے یہ قبر کے اوپر اذان تعلیم فرمانی ہوتی یا یہ انگلی رکھ کے تلقین کرنی ہوتی تو آپ علیہ السلام ساتھ ہی تعلیم فرما دیتے. اچھا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اثر موجود ہے. انہوں نے آگے خود سے نا وہ صفرے لگا کے نا، ایک آتا ہے وہ 10 کو 100 بناتا ہے، ایک کہتا ہے جی میری طرفوں بھی لا لو، اڑتے عوام کہتی ہے ساڈا بھی چلا لو. تو کرتے کرتے ملینز میں وہ اس چیز کو پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی اصل صرف اتنی تھی. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرو کہ اب اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے، ان سوالات میں اسے استقامت ملے. اس کے لیے اذان دینے والا مشورہ انہوں نے خود سے ایجاد کیا. ہم تو مطلب ان کو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں. اور علمی طور پہ یہ جو اکثر پوچھتے ہیں نا کہ جی وہ منع کہاں ہے، اس کا میں نے اینٹی وینم تو جواب دے دیا کہ وہ تو عید کی بھی منع نہیں ہے. اب علمی جواب بھی لیں کہ ایک جملے سے نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں منع کر دی ہیں. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے تو آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ابو داؤد ترمذی میں ہیں، مشکات میں کمبائنڈ فارم میں بھی آپ کو مل جائیں گے. مین الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی.